الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر خلیفہ ثالث داماد رسول سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور انہاں دی شان اللہ دے قرآن اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین وچوں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں خوش نصیب لوگاں وچوں نے جنہاں نو ابتدا دے اندر ہی اللہ نے اسلام قبول کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ ابتدائی مسلمانہ دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب ذو النورین ہے، اور ذو النورین اس واسطے لقب پیا کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی ایک بیٹی دا رشتہ دیتا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت عثمان نال ہویا۔ حضرت رقیہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر ہی وفات پا گئیاں۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا۔ اللہ دیاں قدرتاں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو گئیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عثمان اگر میری اور بیٹیاں ہوندیاں میں انہاں دا نکاح بھی تیرے نال کردا چلا جاندہ۔ اے عظمت اے شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت عثمان سے اتنا اعتماد سی اور انہاں نال اینی محبت سی کہ دو بیٹیاں دا نکاح یکے بعد دیگرے اللہ دے نبی نے حضرت عثمان نال کیتا، اور پھر فرمایا کہ اگر میریاں اور بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے انہاں دا نکاح تیرے نال کردا چلا جاندا۔ اللہ حضرات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو میرے رب نے مال بڑا دیتا ہے، رب نے دولت نہ نوازیا ہے، اور جتنا مال رب نے دیتا ہے اللہ میں اپنی راہ کے اندر خرچ کرن دی توفیق بھی رب نے عطا فرمائی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جدو مدینے دے اندر تشریف لے آئے، مدینے دے اندر پانی دی قلت ہے،
مسلمانوں واسطے بڑی دقت ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینے دے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا مالک ایک یہودی ہے۔ فرمایا جیڑا انسان اس کنویں نو خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کرے گا، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گئے، جا کے گل بات کی تھی۔ مختصر ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی ذاتی دولت اور اپنے ذاتی مال نال کنواں خرید کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ واسطے وقف فرما دیتا اور اعلان کر دیتا کہ جنوں جنہ پانی چاہیے لے سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، کوئی کسی قسم کی ڈیمانڈ کے مطالبہ نہیں۔ تو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ میرے نبی نے حضرت عثمان نو جنت دی ضمانت دیتی کہ اللہ تو عثمان راضی ہو جا، انہیں مسلمانوں واسطے پانی کا انتظام کیتا ہے، اللہ میں راضی ہاں، تو بھی یہ دن راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون نے، میں چاہنا کہ انہاں دے متعلق رب دا قرآن تو انہوں سناواں کہ اللہ دے قرآن دے اندر انہاں دی عظمت، انہاں دا مقام اور شان کی بیان ہوئے ہے۔ یہ دے متعلق جو مفسرین نے مختلف آیات اس حوالے نے نقل کی تھی، نے سماعت فرماؤ۔ ایک آیت کے 26ویں پارے دیے، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ دے رسول نے اور میرے نبی دے جڑے ساتھی نے، میرے نبی دے یار جڑے نے، انہاں دیاں صفتاں کی نے؟ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے وہ کافراں واسطے بڑے ہی سخت نے تے آپس وچ بڑے ہی رحم دل نے، آپس دے اندر بڑے ہی مشفق تے مہربان نے، اور اللہ رب العالمین دی عبادت کرنے والے نے، رب نو سجدے تے رکوع کر کے اللہ دا فضل تے اللہ دی رضا تلاش کرنے والے نے۔ اے کیڑیاں صفات میرے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیاں دیاں اس مقام تے رب نے بیان فرمائیاں نے۔ مفسرین نے لکھیا ہے انہاں دے وچوں رحماء بینہم، اے جڑی صفت ہے نا، آپس وچ بڑے ہی مشفق نے، آپس وچ بڑے ہی رحم دل نے، آپس وچ بڑے ہی مہربان نے۔ اے آیت دا اے حصہ جڑا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف اشارہ کردا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بیان کردا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا شان بیان کردا ہے کہ حضرت عثمان دے دل دی اندر اپنے ساتھیاں واسطے بڑی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے، بڑی شفقت ہے۔ اور اے دی میں ایک مثال دے کے بات نو اگے لے جانا چاہنا، حضرت علی المرتضی کہو رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی دا موقع ہے تے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے اور شادی دی بات کی تھی، رشتے دی بات کی تھی تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا کہ اسی حضرت علی کولوں پوچھیا کہ اگر تیرے نال نبی علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ دا نکاح کر دیتا جائے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے نے، انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے کہ میرے واسطے جنہوں بڑی خوش نصیب
نصیبی کی ہو سکتی ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی بیٹی میرے نکاح دے اندر آ جائے. اے رشتہ طے کیتا ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے, اور رشتہ طے ہو گیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے علی نو کہو کہ تیاری کریے تاکہ تیاری کرو تاکہ نکاح کیتا جائے. حضرت علی فرماندے نے اے ابو بکر جی اے عمر جی میں رشتے واسطے تے راضی ہاں, نکاح واسطے تے راضی ہاں, پر میرے کول مال کوئی نہیں, میرے کول نکاح واسطے انتظامات کرن دا سامان کوئی نہیں, میرے کول پیسے کوئی نہیں. حضرت ابو بکر فرماندے نے ایدا بھی انتظام اللہ کر دے گا, تیرے کول جیڑی بھی چیز ہے تو سانو مہیا کر, اسی او دے نال پیسے دا انتظام کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تیرا لے کے اوندے نے, جیڑا لباس جنگ وچ پایا جاندا اونوں تیرا کیا جاندا ہے, او لے کے اوندے نے. فرماندے نے میرے کول تے ایہی چیز ہے اور کوئی چیز موجود نہیں. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او تیرا لے کے حضرت عثمان دے گھر دے اندر چلے جاندے نے. دروازے تے دستک دیتی, حضرت عثمان باہر آئے, اے جناب اس وقت تسی تشریف لے آئے ہو, خیریت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو دسیا جاندا ہے حضرت علی دا نکاح حضرت فاطمہ نال کرنا ہے, لیکن حضرت علی کول پیسے موجود نہیں. اے تیرا اسی لے کے آئے ہاں, تواڈے کول لے آندی ہے, تسی مالدار آدمی ہو, اینو تسی خرید لو, اے دے پیسے دے دیو تاکہ حضرت علی دا نکاح کیتا جا سکے, حضرت علی دا فاطمہ نال نکاح ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے دی قیمت کتنی ہے, لگاؤ قیمت. قیمت لگائی جاندی ہے, اے جناب عین درہم اے دی قیمت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او دی قیمت مہیا کر دیندے نے, اور فرماندے نے لو اے قیمت اس دیرا دی لے جاؤ تے جا کے علی نو دے دیو. اے جی تو واپس آن لگے نے نا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر آواز دیندے نے, فرمایا ابو بکر جی عمر جی ٹھہر جاؤ, اے کی گل ہے؟ فرمایا دیرا بھی لے جاؤ. اے کیوں لے جائیے؟ فرمایا پیسے نال علی دا نکاح ہو جائے گا, دیرا نال علی جہاد کرے گا, عثمان نو اجر تے ثواب مل جائے گا. رحماء بینہم, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپس وچ اپنے ساتھیاں نال بڑی شفقت کرنے والے, بڑے رحم دل, بڑیاں مہربانیاں کرنے والے, اور اے شفقت تے مہربانی ہے نا کہ پورا کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا ہے اور مسلمانوں واسطے عام کر دیتا ہے. کوئی مطالبہ نہیں, کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی سودا نہیں, اور مسلمانوں واسطے سارا کنواں وقف فرما دیتا ہے. رحماء بینہم, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس دے اندر اپنے ساتھیاں نال بڑی شفقت کرنے والے, بڑی محبت کرنے والے. اے آیت دا حصہ حضرت عثمان دے بارے مفسرین نے لکھے ہے, رب نے دے اندر اشارہ کیتا ہے. اور میں قرآن دے ایک اور مقام سناواں جیڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے نازل ہویا ہے. اے مقام صلح حدیبیہ دے, میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے عمرہ کرنے واسطے آئے نے, تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے روک دیتا جاندا ہے کہ تسی اگے نہیں جا سکتے, مکہ داخل نہیں ہو سکتے, تسی عمرہ نہیں کر سکتے. میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر نو اپنا سفیر بنا کے روانہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی مینوں جان وچ کوئی اعتراض نہیں, پر میری طبیعت ذرا چلاکی ہے, سخت ہے, کدھر معاملہ بگڑ نہ جائے. تسی حضرت عثمان نو بھیج دیو, او نرم طبیعت دے نے, اگر کوئی گل ہوئی بھی تے مسئلہ بگڑے گا نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو روانہ کر دیتا جاندا ہے. میرے پیغمبر
علیہ السلام نے بھیج دیتا ہے، اپنا سفیر بنا کے بھیجیا مکے والیاں دے کول۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر گئے اور نانن چاہ کے گل بات کی تھی۔ مکے والے کہندے نے اے عثمان تیرے ساڈے کاروباری تعلقات نے، تیرے ساڈے کئی قسم دے معاملات چلتے نے، تیرے ساڈے کاروباری تعلق بھی نے، تو آ گیا اسی تیری قدر کرنے ہاں، تو بیت اللہ کا طواف کر، آب زمزم بھی، تو عمرہ کر، اسی تینوں نہیں روک دے، پر تیرے نبی نو تے تیرے ساتھیاں نو اساں ایتھے نہیں آن دینا۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او بے وقوفو کڈے بے عقل ہو، میرا نبی تے مکیوں باہر کھڑے مینوں آندے ہو تو بیت اللہ دا طواف کر لے، جدوں تک میرے نبی نہیں آن گے عثمان بیت اللہ دا طواف بھی نہیں کرے گا۔ اور بعض روایتاں چاہندے کہ حضرت عثمان جی کو چلے گئے نے نا تے ساتھی میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو بیٹھے نے تے گل بات پہ کر دے نے عثمان کی دا خوش نصیب ہے، پتہ نہیں اساں مکے جانا کہ نہیں جانا، اساں ہورے بیت اللہ دا طواف کرنا کہ نہیں کرنا۔ تے عثمان تے اللہ دے نبی جی مکے پہنچ گئے، او تے بیت اللہ دا طواف کر رہا ہوئے گا، او تے آب زمزم پی رہا ہوئے گا، او تے سونیا صفا مروہ دی سعی کر رہا ہوئے گا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ساتھیو مینوں عثمان اتے نا اعتماد ہے کہ میرا عثمان میرے تو بغیر بیت اللہ دا طواف بھی نہیں کرے گا، میرے تو بغیر میرا عثمان عمرہ بھی نہیں کرے گا۔ اے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں تے ادھر حضرت عثمان کی کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرے پیغمبر نہیں ہوندے میں بیت اللہ دا طواف بھی نہیں کراں گا۔ انہاں نے ضد دے اندر آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اوتھے ہی روک رہے، خبر مشہور ہو گئی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تک جڑی خبر پہنچی ہے حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دیندے نے فرمایا جب تک میں عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لیندا اس وقت تک میں واپس نہیں جاواں گا۔ اے بھی حضرت عثمان دی عظمت جے، شان جے، مقام جے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو بیعت لئی ہے کہ میرے ہاتھ دے بیعت کرو، جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لیندے اسی واپس نہیں جاواں گے۔ اور عثمانوں میں جدے خون دا بدلہ لین واسطے میرے نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو بیعت لئی۔ اور آپ فرماندے نے عثمان دا جب تک بدلہ نہ لواں میں واپس نہیں جاواں گا۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، ایک درخت کے تھلے اللہ دے نبی تشریف فرمانے بیعت ہو رہی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو بیعت لئی ہے تے جدوں میرے پیغمبر نے 1400 صحابہ کو بیعت لئی ہے تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ حاضی ید عثمان، میرے نبی نے اپنے ہاتھ والی اشارہ فرمایا ہے، فرمایا اے صحابہ گواہ ہو جاؤ اے جڑا میرا ہاتھ عثمان دی طرفوں میں عثمان والوں بھی بیعت کرنا وا، میں عثمان نو بھی اس بیعت دے اندر شریک کرنا۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا اور اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو رکھ کے فرمایا میں عثمان والوں بیعت کرنا۔ اے جدوں بیعت ہوئی ہے نا انہیں بیعت کدے واسطے ہوئی ہے؟ حضرت عثمان واسطے، حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لین واسطے، حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ لین واسطے ایک بیعت ہوئی ہے تے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا سونیا جنہاں نے تواڈے ہاتھ پر اس درخت دے تھلے بیٹھ کے بیعت کی ہے میں رب اعلان کر رہا انہاں سارے ایمان والیاں تے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ دو گلاں سمجھن والیاں نے
ایک تے رب نے فرمایا انل مومنین، اے جننے بیعت کرنے والے نے سارے قوم نے مومن، سارے قوم نے مومن، اور فرمایا میں اللہ انہاں سارے مومنہ تے راضی ہو گیا۔ پتہ لگا میرے نبی دے سارے صحابہ مومن نے، اور اللہ دے نبی نے حضرت عثمان والوں بھی بیعت کی تھی ہے نا، پتہ لگا حضرت عثمان بھی بیعت کے اندر شریک ہو گئے نے، تے میرا رب فرماندا ہے اے سارے مومن نے، میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا۔ ہن اے جدوں آیت اتری ہے اللہ نے انہاں سارے صحابہ نے مومن قرار دیتا ہے جنہاں بیعت کی تھی ہے، اور انہاں واسطے رضامندی دا رب نے اعلان فرما دیتا ہے۔ ہن تیرا گل سمجھیا جے جڑے بیعت کرن والے نے او سارے تے رب راضی ہے، تے جدے واسطے بیعت ہوئی ہے کیا او دے تے رب راضی نہیں ہوے گا؟ کیا او دے تے اللہ خوش نہیں ہوے گا؟ بیعت کدے واسطے ہو رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے۔ اور پھر اتنے ہی بس نہیں، قرآن مجید دا اللہ دے قرآن دا مقام بھی سن لو کہ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دے کے حضرت عثمان والا بیعت کی دی ہے نا، تے میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی جی اے جننے ہاتھ تواڈے ہاتھ تے رکھ کے بیعت کرن والے نے انہاں ساریاں نو دس دیو انہاں دے ہتھاں دے اوپر اللہ والے دا ہاتھ ہے۔ انہاں ساریاں دے ہتھاں تے کیدا ہاتھ ہے؟ تے انہاں تے حضرت عثمان دا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے حضرت عثمان بھی تے اندر شریک نے نا، رب نے انہاں دے ہتھاں اوپر اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے اللہ نے قرآن اتارے ہے حضرت عثمان دی عظمت دے اندر، حضرت عثمان دی شان دے اندر۔ ایک میں حدیث تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج دا موقع ہے تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے واسطے آئے نے، تے حج کر کے بیٹھے نے ایک جگہ تے ساتھیاں دے کول ساتھیاں نے گھیرا پایا، لوگ انہاں کولو مسئلے پوچھ رہے نے اور انہاں کولو دین سکھ رہے نے، تے اینی دیر دے اندر ایک بندہ آ جاندا ہے، اے اہل مصر وچوں میں اے بھی حج کرنے واسطے آئے ہیں، تے اللہ دے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آندا ہے، آ کے نا لوکاں نوں پوچھدا پھردا ہے، آندا ہے من ہاؤلائی القوم، اے کیڑے لوگ سارے اکٹھے ہوئے نے؟ لوکاں کہیا ہاؤلائی قریش، اے قریشی سارے اکٹھے ہوئے نے۔ آندا اچھا قریشی نے، اے دسو کہ فمنہم فمن الشیخ فمن الشیخ فیہم، انہاں دے وچ انہاں دا بزرگ، انہاں دا بڑا، انہاں دا شیخ کیڑا ہے؟ کہنے لگے عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بزرگ، انہاں دے شیخ انہاں دے اندر موجود نے۔ آندا جی میں کچھ سوال کرنے نے اے عبداللہ جی، اے عبداللہ بن عمر میں کچھ پوچھنا چاہنا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے ہاں پوچھ، کی پوچھنا چاہنا ہے؟ آندا ہے میرے کچھ سوال نے، مینوں انہاں دا جواب دیو۔ ہے فرمایا پوچھ، کی پوچھنا ہے؟ آندا ہے حل تعلم ان اس، اے پتہ سی اے بندہ جڑا آیا نا اے بھی حضرت عثمان دے مخالفین وچوں میں، اے بھی انہاں ظالماں وچوں میں جڑے حضرت عثمان دے بارے بکواس کرنے والے نے، حضرت عثمان دے بارے اپنی زبان لمبی کرنے والے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے گفتگو کر کے اپنے ایمان دا بیڑا گرک کرنے والے، اے جڑے خارجی نے نا انہاں وچوں اے بندہ ہے۔ تے آگے آندا جی مینوں میرے سوالاں دے جواب دیو۔ فرمایا پوچھ، کی سوال کرنے نہیں؟ آندا جی مینوں دسو کیا حضرت عثمان فرّ یوم احد، احد والے دن نس نہیں سن گئے؟ کیا حضرت عثمان احد والے دن میدان جنگ وچوں فرار نہیں سن ہو گئے؟ فرمان لگے اچھا اگلا سوال کر، اور کیڑا سوال ہی؟
آمدہ جی دوجہ سوال ہے کہ حضرت تعلم انہو تغیب عن بدرین، حضرت عثمان بدر دی جنگ وچ بھی شریک نہیں ہوئے. اچھا جی اور کوئی سوال؟ آمدہ جی تیسرا سوال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغیب عن بیت الرضوان، وہ بیت الرضوان وچ بھی شریک نہیں سن. جیڑی بیعت حدیبیہ دے مقام تے ہوئی سی نا جدا ہمیں میں تذکرہ کیتا ہے، حضرت عثمان اس بیعت دے اندر بھی موجود نہیں سن. تین سوالوں نے کیتے، ایک تے کہ احد والے دن حضرت عثمان میدان جنگ وچوں نسے، دوجا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت رضوان میں شریک نہیں سن. تیسرا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اس جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے. یہ تین سوالوں کا جواب دیو. اصل میں جو ثابت کرنا چاہتا سی کہ حضرت عثمان معاذ اللہ مومن نہیں، حضرت عثمان میرے نبی دے مخلص ساتھی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ وچوں نس گئے، حضرت عثمان بدر بھی شریک نہ ہوئے، حضرت عثمان بیعت رضوان بھی شریک نہ ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ نے تین سوال سنے تے جواب دیتے. تو آڈے بھی کئی ایسے لوگ ہیں نے تو آڈے نہیں تے تو آڈے لگ دے لگاندیاں تے بڑے ایسے ہون گے کیونکہ تو آڈیاں یاریاں دوستیاں یہ ہوئے جے لونڈیاں ننگڑیاں نال چوکھیاں نے جڑے ایمان تو بھی لونڈے نے اسلام تو بھی لنگڑے نے جنہ دا نہ اسلام نال کوئی دل پچھے ہے نہ ایمان نال کوئی دل پچھے ہے. صحابہ دیاں گستاخیاں کرنے والے، صحابہ تے تنقید کرنے والے، صحابہ نو مندا بولن والے، صحابہ نو برا بلا کہنے والے تواڈے یار نے، تواڈے بیلی نے، تواڈے سجن نے. اس واسطے ذرا کان کھول کے اکھاں کھول کے اور پوری حاضری دے نال جواب سنیا جے. حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیندے نے، فرماندے نے جیڑی گل ہے نا پہلی کہ حضرت عثمان جنگ احد وچوں فرار ہوئے. حضرت عثمان جدوں مسلمان اپنے معاملے کے اندر مشغول سن، جنگ ایک حساب دی انہاں دے نزدیک ختم ہو گئی اور وہ سارے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. کلے حضرت عثمان نہیں، سارے صحابہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. فتح جو ہو گئی ہے، دشمن نس گیا ہے. دشمن مینوں تسی دسو دشمن نس جائے تو انہوں پتہ ہے اسی فتح یاد ہو گئے ہیں ہن تساں اگلا کام ہی کرنا ہے نا جڑا او تو اگے کرنے والا ہے. صحابہ نوں نظر آ گیا ہے اساں حملہ کیتا ہے، دشمن نس گیا ہے، کئی مارے گئے نے، باقی بھج گئے نے، فتح ہو گئی ہے. ہن جڑے معاملات نے اگوں وہ کی نے کہ جڑا مال غنیمت نو اکٹھا کیتا جائے اور اینو وائنڈ اپ کیتا جائے سارے معاملے نو. اے مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے وچ مشغول ہوئے، کافراں نے پچھوں دی آ کے دوبارہ حملہ کر دیتا. ہن جدوں دوبارہ حملہ ہویا تے پیر اکھڑ ہی جاندے نے. کیوں جی اکھڑ جاندے نے کہ نہیں اکھڑ جاندے؟ اے فطرتی بات ہے. جدوں اچانک حملہ ہوندا ہے بندے نوں بعد کا سمجھ نہیں ہوندی کہ میں کی کرنا ہے، پیر اکھڑ گئے اور بھگدڑ مچ گئی. جدا جدھر نوں آیا ادھر نوں نسیا تے اینو آندے نے لو جی ویکھو صحابہ فرار ہو گئے نے، صحابہ نس گئے نے. معاذ اللہ اے بدبخت خارجی اے ظالم اے آندے نے صحابہ نس گئے نے. میں پوچھنا او تو بعد دوبارہ جنگ احد وچ فتح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ سارے بولو جی ذرا، دوبارہ فتح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ او کنہاں نے کی تھی؟ یہ سارے نس گئے سن تے دوبارہ فتح پان والے لوگ کون سن؟ وقتی طور پہ اگر قدم اکھڑ گئے نا تے کیڑی بڑی بات ہے. اے ہر یہ تو فطر دی بات ہے. کسی بھی جگہ تے اچانک حملہ ہوندا ہے قدم اکھڑ جاندے نے. ہن تسی آکھو جی اے ویکھو جی نس گئے نے، بھج گئے نے. اوے میدان چھڈ کے نسنا ہور گل ہے، بھگدڑ مچنا کیوں جی؟ تم ایک چیزاں نے تسی بھی تے عقل رکھدے ہو. رب نے ایتھے کھوپڑی دے اندر تواڈے بھی مگر پایا. ذرا سوچو میدان چھڈ کے نسنا اور چیز ہے، بھگدڑ مچنا اور چیز. لیکن جیڑا وہ بھگدڑ مچی اور سارے صحابہ نسے پچے، جدا جدھر منہ آیا ادھر دوڑیا، اللہ رب العالمین نے انہاں دا اے غلطی اگر ہوئی ہے تے رب نے بھی معاف فرما چھڑی ہے. اے بھی کی کر چھڑی ہے؟ کتھے لکھے ہے؟ قرآن میں لکھے ہے. آؤ ذرا
سنو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بھائی سن تو ہمیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ وچوں نس گئے سن تے سن اے جیڑی گل ہے نا نسن والی اگر بالفرض تو اینو نسنا سمجھنا نہیں ہے تے پھر بھی میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ فرمایا میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے او لوگ جڑے تواڈے وچوں نسے سن جڑے تواڈے وچوں بھج گئے سن جڑے منہ پھیر کے دوڑ گئے سن جو اس دن جس دن دشمن دے نال ملاقات ہوئی جس دن کافر تے مسلمان آپس وچ میدان جنگ وچ ملے فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا انہاں نو شیطان نے پھسلا دیتا شیطان نے انہاں دے قدم اکھاڑ دیتے لیکن رب نے کی کیتا ہے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے انہاں سارے نو معاف فرما چھڑیا رب نے انہاں سارے نو کی کر چھڑیا اللہ فرماندے نے جڑے میدان جنگ دے اندر جنہاں دے قدم اکھڑے جڑے نسے اللہ نے انہاں سارے نو معاف فرما چھڑیا ہے اس واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر تو تنقید کرنا ہے او جی میدان جنگ وچوں نسے سن اگر تیرے نزدیک نسنا نہیں ہے رب آندا میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے اور جنوں اللہ معاف کر دے او تو بعد کسے نو جرأت ہونی چاہیے کہ او انہاں دے اوپر کیچڑ اچھالے انہاں دے اوپر تنقید کرے اور جدا دین ہے جدو او پیا کہندا میں انہاں نو معاف کر چھڑیا تیری زبان کیوں نہیں کھلوندی جدا نبی ہے جدا دین ہے جدا قرآن ہے جدی شریعت ہے او کون ہے سارے بولو کون ہے او کی بیان ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے نہ سارے اچھی بولو اللہ نے نہ سارے تے ہن تیری زبان نو کیڑی کھرک ہوندی ہے رب بندے میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے تیری زبان انہاں دے خلاف کیوں بکواس کر دی ہے اچھا دوسرا سوال اے جی حضرت عثمان بدر دے وچ موجود نہیں سن فرمان لگے بے وقوفا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر واسطے نکلن لگے میں تے میرے نبی دی بیٹی بیمار ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان تو اپنی بیوی تے میری بیٹی دی تیمارداری کر اے دا خیال کر عثمان میں بدر وچ جڑے حال وچ بھی ہوواں گا تینوں اپنے نال برابر شریک سمجھاں گا اور میں پچھلے دفعہ بھی چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے بیان کیتا سی تے میں آکھیا سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے جڑے بدر وچ شریک نہیں ہوئے پھر بھی بدری صحابی نے بدر وچ شریک پھر بھی کی نے کیویں میرے نبی فرماندے نے عثمان جے شکست ہوئی میں تینوں نال برابر شریک سمجھاں گا جے فتح ہوئی میں تینوں نال برابر شریک سمجھاں گا اے عثمان تو گھر رہ کے میری بیٹی دی تیمارداری کر اللہ جیڑا اجر بدر والیاں نوں دے گا اوہی اجر تینوں گھر بیٹھیاں نوں عطا فرمائے گا حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے تیرا اے بھی اعتراض موقع ہی تو آنے بدر شریک نہیں ہوئے جیڑا بدر وچ لے کے جا رہے اسی کوئی کہہ رہا عثمان تو گھر رہنے تو گھر رہنے تے جیڑے آنے چوی میں ہویا تینوں برابر دا شریک سمجھا تے تیسری گل تو اعتراض کیتا جی بیت الرضوان وچ نہیں شریک ہویا بے وقوفا بیت الرضوان ہوئی کدی وجہ تو بیت الرضوان ہوئی کدی وجہ تو ہاں اور میں دسیا نہیں میرے نبی نے حضرت عثمان نو کہا جا سفیر میرا بن کے مکے دے اندر جا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہے انہاں اتھے ڈک لیا قتل دی خبر مشہور ہو گئی
سو صحابہ کو بیعت لئی کیدا بدلہ لین واسطے اچھی بولو کیدا بدلہ لین واسطے یہ بیعت رضوان ہوئی ہے حضرت عثمان دی وجہ تو ہوئی حضرت عثمان نے خون دا بدلہ لین واسطے ہوئی ہے اور پھر بھی میرے نبی نے اپنا ہاتھ ہے جو بلند کیتا ہے اور آپ فرماندے نے حاضی ادو عثمان پاوے میرا عثمان ایتھے موجود نہیں پر میں محمد دی طرفوں بیعت کر کے انہوں میں شریک کرنا ہوا تے میرے رب نے اعلان کیتا ید اللہ فوق ایدی اے تھلے انہاں دے ہاتھ نے سونیا اوتے میں رب دا ہاتھ ہے پتہ لگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتراض کرنے والے آج کوئی نوے نہیں ادو بھی اعتراض ہوندے سن اور صحابہ جواب دیندے سن اسی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے صحابہ دا دفاع کردیاں انہاں بے ایماناں دے منہ بندے رہاں گے انشاءاللہ صحابہ دا دفاع کرنا صحابہ دی سنت ہے اج والے رب دی سنت ہے میرے نبی دی سنت ہے صحابہ دا طریقہ ہے حضرت عثمان سے اگر کوئی بندہ زبان کھول دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرتے ہیں میرے نبی دے صحابہ دفاع کرتے ہیں اور کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن عثمان اے انہاں دی ایک صفت بیان کی تھی جاتی حضرت عثمان دی جامع القرآن عثمان ایتھے بھی کئی لوگ اعتراض کیتے اصلت دے اندر نا میں چاہتا سے جڑے کوئی اعتراض انہاں دے کیتے جاندے نے نا لوکاں دے اندر مشہور نے او دا جواب دیتا جائے اے جی جامع القرآن حضرت عثمان نے آندے نے اے جڑا قرآن ہے نا اس وقت اے تے حضرت عثمان نے پھڑ تڑ کے اگاں پیچھے کر کے کولوں جوڑ جاڑ کے تانوں دے چھڑیا اے قرآن اصل نہیں اے تے حضرت عثمان دا بنایا قرآن وہ گل سمجھ آ رہی آج جڑا تواڈے گھراں وچ قرآن ہے آندے نے کہ قرآن کوئی نہیں اے تے حضرت عثمان نے اپنے دور وچ اکٹھا کر کے تانوں دے چھڑیا اور سنو اے دے پیچھے حقیقت کی حضرت ابو بکر رضی اللہ اے تو بھی پیچھے ٹر جاؤ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتردا ہے تے رب کی فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فرمایا اس قرآن نو نازل بھی اساں کیتا ہے ایدیاں حفاظتاں بھی اساں کرنیاں نے اور ایتھے ذرا گل دھیان نال سمجھیا جے اللہ دے قرآن دی حفاظت بھی کچھ بولو اساں کرنی ہے تے جے رب آندا میں قرآن دی حفاظت کرنا پیا تے پھر اس قرآن نو کو بدل سکدا کوئی ایدی زبر زیر وچ کوئی ایدی شد مد وچ کوئی ایدی حرف وچ کو تبدیلی کر سکدا نہیں کر سکدا اوے اگر اللہ آندا میں دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا میں دی حفاظت کر رہا ہوں تے اگر حضرت عثمان نے معاذ اللہ کولوں جوڑ دیتا تے پھر اللہ دی حفاظت کتے گئی اور پھر اللہ دی حفاظت کتھے گئی تو اللہ نو ایڈا ماڑا سمجھے ایڈا کمزور سمجھے کہ ایک پاسے اللہ کہتا میں قرآن دی حفاظت کرنا دوجے پاسے حضرت عثمان نے کولو جوڑ دیتا تو اللہ حفاظت ہی نہ کر سکیا اور تو آنوں کو پتہ کی جواب ملے گا اے نہیں اصل قرآن ہو رہے اچھا جی وہ اصل قرآن کی تھے وہ امام سب لے کے گار چلے گئے نے قیامت نزدیک ہوں امام سب لے کے پتا جی نہیں نا ایک امام صاحب باہر میں ایسے نے جڑے قرآن لے کے کتھے ٹر گئے نے گار میں میں نہ یار ایڈا بڑا ظلم امام صاحب قرآن لے کے گار وچ وڑ گئے نے انہاں نو بکول انہاں لوگاں دے جڑے گار وچ وڑن والے نے انہاں نو غار وچ وڑیاں کئی صدیاں ہو گئیاں نے 1200-1300 سال ہو گئے نے انہاں نو غار وچ گیا تے 1200-1300 سال جننے مرے نے سارے بے قہتے ہی مر گئے نے ایڈا بڑا ظلم کیتا تواڈے بال میں امام نے وہ اصل قرآن لے کے غار وچ وڑ گیا پیچھے لوگ بے ایمانی مری ہوندے نے
یہ اونا دی گل کر رہے ہیں جنہ دے نزدیک قرآن اصل ساڑھے نزدیک تے او قرآن ہے جڑا آمینہ دے لال علیہ السلام تے رب نے نازل فرمایا یہ دی ایک زبر دیر بھی آج تک بدلی نہیں اس واسطے جڑا اس قرآن دے عمل کرتا دنیا تو جا رہا ساڑھے نزدیک و ایمان والا تے انشاءاللہ جنتی ہوئے گا ساڑھا اس قرآن دے بارے ایمان پر جنہ دا ایمان ہے کہ اصل قرآن تے کار وجہ بابا جی لے کے ٹور کہنے ان بابا جی نے کدوں انہیں آنا بھی ہے کہ نہیں کوئی قرآن دی آیت کی انہوں نے باہر نکلنے کوئی حدیث مصطفیٰ کی انہوں کدوں نکلنے کوئی بات نہیں سوائے کسے کہانیاں تو جھوٹیاں روایتاں تو کوئی حقیقت نہیں نہ کار جان دی کوئی حقیقت ہے نہ قرآن لے کے جان دی کوئی حقیقت ہے نہ تو باہر نکلن دی کوئی حقیقت ہے کسے کہانیاں تو آنے سنا کے تو آنے ایمان دا بیڑا گرک کیتا جا رہا ہے قرآن ہوئے جڑا رب نے اتارے رب نے آخر اسی ایلیاں حفاظتہ میں کرنی ہیں کیویں ہوئیاں حفاظتہ جبرائیل قرآن لے کے آمدے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن اتردا ہے تے اللہ دے نبی دا معجزہ ہے تے رب دی قدرت ہے جویں جبرائیل سناندے نے میرے نبی دے دل تے نقش ہو جاندے میرے نبی دے دل تے کی ہو جاندے ایک شے بھی اگا پیچھے رب ہون دیندا نہیں وہی ختم ہوندی ہے جبرائیل قرآن سنا کے واپس جاندے نے میرے نبی فرماندے نے کاتبین وحی نو بلاؤ میرے نبی دے صحابہ جڑے میرے نبی کو لکھ دے نے اے آ جاندے نے اے میرے پیغمبر فرماندے نے اے تو اتریے اینو فلانی ایت دے اگے لکھ دیو ایس ایت نو فلانی سورت دے اندر لکھ دیو ایس ایت نو فلانی ایت دے پیچھے لکھ دیو میرے پیغمبر لکھوا رہے نے صحابہ لکھ رہے نے اور لکھن والی ہمیں جے کہ حضرت امیر معاویہ بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ قرآن لکھیا جا رہا ہے میرے پیغمبر پورا قرآن صحابہ نو لکھوا کے دنیا تو گئے پورا قرآن لکھوا کے دنیا تو گئے ہاں کو چوڑیاں ہڈیاں دے لکھے کوئی چمڑے دے جناب چمڑے دے اوپر لکھے کوئی کسے چیز دے کوئی کسے چیز دے اچھا لوگ آمد جی انہوں نے کاغذ ہی کوئی نہیں سی کاغذ نہیں سی پر لکھن واسطے کوئی نہ کوئی چیز جو وہ استعمال ہوندی سی کہ نہیں سی ہوندی میرے پیغمبر علیہ السلام نے بادشاہوں کو خط لکھے بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے خط آج بھی مختلف عجائب گھراں دے اندر موجود نے انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لو انہیں جا کے گوگل تو سرچ کرو تو آپ کو تصویر بھی نظر آئے گی پوری ڈکشنری سارا کچھ ہوتی ساری معلومات دیں گے کہ نبی علیہ السلام دے لکھوائے خط ایس وقت دنیا دے کیڑے کیڑے عجائب گھراں دے اندر اونجی محفوظ نے جویں نبی پاک نے لکھوائے تھلے باقاعدہ میرے نبی دی مار لگی ہے آج بھی موجود نے نمونے یہ مطلب ہے ادو لکھوان واسطے ایک کاغذ اگر نہیں سی لیکن چمڑے دے باریک باریک پرت ہوندے سن جنہوں بطور کاغذ استعمال کیتا جاندہ سی او دے تے خطوط لکھے جاندے سن او دے تے پیغامات لکھے جاندے سن او دے تے لکھن والیاں چیزاں لکھیاں جاندیاں سن میرے نبی نے قرآن لکھوایا صحابہ نے چمڑے دے پرتاں تے لکھیا صحابہ نے لکڑیاں تے لکھیا صحابہ کرام نے ہڈیاں تے لکھیا قرآن پورے دا پورا میرے پیغمبر دی زندگی کے اندر لکھیا گیا صحابہ نے لکھیا میرے نبی نے لکھوایا اور جدو میرے نبی فوت ہوئے 10,000 صحابہ قرآن دے حافظ اس وقت موجود سے میرے نبی دی وفات تو بعد ایک جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کے نام جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا سی جنگ ہوئی ختم نبوت دی کالی جنگ ہوئی ختم نبوت دی جنگ او اندر میں نبیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف اعلان جنگ کیتا صحابہ اس جنگ کثیر تعداد میں شریک ہوئے بڑی جنگ ہوئی جنہوں جنگ یمامہ کیا جاتا ہے
اس جنگ 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے صحابہ؟ 1200. انہاں جو تقریباً 600 او صحابہ شہید ہوئے جڑے قرآن دے حافظ تے قرآن دے قاری سن. قرآن دے حافظ تے قرآن دے قاری. جنگ ختم ہو گئی تے حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابو بکر کو آ کے اندر نے ابو بکر جس کثیر تعداد جس جنگ سارے ساتھی شہید ہوئے نے قرآن دے حافظ تے قرآن دے قاری مینوں ٹارے اگر انجی ہوندا رہیا تے کدرے اے ساری کتاب قرآن اے کدرے ختم نہ ہو جائے, اے کدرے جناب مفقود نہ ہو جائے تے اینو باقاعدہ طور تے اینو تحریر کروا کے ایک نسخہ بنا کے اکٹھا کر دیتا جائے, کیونکہ پہنا دے مختلف چیزاں دے میں تے کیوں نہ اینو باقاعدہ طور تے ایک کتاب دی شکل میں اکٹھا کر کے ایدا نسخہ بنا دیتا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رضامندی کا اظہار کیتا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جڑے کاتب وحی سن, اللہ دی وحی لکھن والے, رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے قرآن لکھن والے, حضرت ابو بکر نے انہاں دی ڈیوٹی لگائی تسی ایک کمیٹی بناؤ قرآن دے حافظاں دی قاریاں دی اور کاتبین وحی دی, اور اس کمیٹی دا ایک جناب انہاں نوں اے ڈیوٹی دتی گئی کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے دور میں جڑا قرآن آپ نے لکھوایا ہے وہ سارا اکٹھا کر کے ایک نسخہ تیار کیتا جائے. نسخہ تیار ہو گیا, مکمل قرآن دا نسخہ حضرت ابو بکر صدیق دے دور میں لکھیا گیا. آندے نے حضرت عثمان نے اپنے کولو جوڑ دیتا. حضرت ابو بکر دے دور میں مکمل قرآن دا نسخہ تیار ہو گیا. ایک نہیں کئی نسخے بنائے گئے مختلف ملکوں کے اندر, مختلف شہروں کے اندر انہاں نوں بھیجا گیا. سلسلہ چلتا رہا. حضرت عمر دا دور آیا, کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں پتہ حضرت عمر دے دور میں بڑی ترقی ہوئی, کئی کام شروع کیتے گئے, جنہ جو ایک کام یہ بھی عام ہویا کہ گھر قرآن لکھن دی ایک ترغیب پیدا ہو گئی. لوگ اپنے آپ ہی وہ جڑا حکومت کا دیتا ہوا نسخہ سی اس نسخے نو سامنے رکھ کے لوگ باقاعدہ قرآن لکھن لگ پے اور باقاعدہ سلسلہ چل پیا. یہ تو تک مشکات کی روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ سوال آیا, حضرت یہ دسو کہ کیا قرآن دے نسخے دا ہدیہ لینا جائز ہے, انہوں بیچنا اور وہ دے پیسے لینا, لکھ کے دینا, قرآن دا نسخہ بنا کے دینا, وہ دا معاوضہ لینا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فتویٰ دیتا ہاں جائز ہے. قرآن لکھن دی ایک اجرت لینا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس دا ایک فتویٰ دستا ہے کہ اس دور دے اندر قرآن لکھن والا سلسلہ عام ہو گیا سی. اس دور جو قرآن لکھن والا سلسلہ کر نسخے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں, لکھوائے جا رہے ہیں. اور پھر حضرت عثمان دا دور ہے. حضرت عثمان دے دور وچ سینکڑوں نسخے قرآن دے موجود سن جڑے لوگاں دے گھراں دے اندر پڑھے جاندے سن, اور او نسخے سن جڑے صحابہ کرام جڑے کاتبین وحی سن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق دے حکم نال قرآن نو اکٹھا کر کے نسخہ بنایا. حضرت عثمان نو جامع القرآن کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت عثمان دا دور آیا تے قرات وچ اختلاف ہو گیا. اللہ نے قرآن نو 7 قرات وچ نازل فرمایا, 7 قرات جنوں 7 قرات کیا جاتا ہے. وہ دے وچ یہ کہ لفظ نو پڑھن دا طریقہ مختلف ہے, معنی کوئی رہندا ہے, معنی نہیں بدلدا, صرف الفاظ نو پڑھن دا انداز بدلدا ہے. او دے حروف نو پڑھن دا انداز بدل جاندا ہے, معنی نہیں بدلدا. اللہ نے اجازت دیتی ہے کہ تسی 7 قرات والی قرآن پڑھ سکتے ہو, کیونکہ اس وقت عرب دے مختلف قبائل سن, ہر قبیلے دی عربی زبان بولن دا اپنا ایک انداز سی. اللہ نے انہاں نو اس مشکل وچوں پان دی بجائے رخصت دے دتی کہ تسی اپنے انداز نال اس لفظ نو پڑھ سکتے ہو. مثال کے طور تے لفظ وضحا, کوئی وضحا پڑھدا ہے, کوئی وضحا پڑھدا ہے,
وہ واللیل اذا سجا پڑھ دے، وہ اذا سجے پڑھ دے، ما ودعک ربک وما قلی پڑھ دے، وہی وما قلی پڑھ دے۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اختلاف سی، معنی چ کوئی اختلاف، الفاظ چ کوئی تبدیلی نہیں، صرف پڑھن دا انداز مختلف سی۔ حضرت عثمان دے دور وچ اختلاف بد گیا اور اینا بدیا کہ قریب سی کہ تلواراں نکل آن۔ ایک قبیلہ کہندا سی ساڈا انداز ٹھیک ہے، دوجا آندا سی نہیں ساڈا انداز ٹھیک ہے، تیسرا آندا ہے نہیں ساڈا انداز ٹھیک ہے۔ اختلاف ہویا، قریب سی کہ تلواراں نکل آن۔ میرے عثمان نو انہاں دے مشیراں نے مشورہ دیتا، اور پتہ جی حضرت عثمان دے مشیراں وچ ایک مشیر حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے زبان ذرا دھیان نال کھولیا کر، بدبختہ تینوں پتہ ہی نہیں۔ حضرت علی بھی حضرت عثمان دے وزیر اور مشیر سن، باہمی مشاورت نال طے پایا کہ قرآن نو اس لغت وچ اکٹھا کیتا جائے جس لغت دے اندر میرے نبی پڑھدے سن، جڑی قریش دی لغت ہے او دے وچ قرآن اکٹھا کیتا جائے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ حضرت عثمان نے حضرت زید نو بلایا جنہاں نے حضرت ابو بکر دے دور وچ قرآن اکٹھا کیتا سی، انہاں نو بلایا اور میں تسی کاتب وحی بھی ہو، تسی اس کمیٹی دے سربراہ بھی ہو جنہاں قرآن نو جمع کیتا، میں تہاڈیاں ڈیوٹی لگانا کہ تسی ان قرآن نو قریش دی لغت وچ جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیاں نو نال لیا اور قرآن نو پھر ایک باری جمع کیتا قریش دی لغت دے اندر۔ کدی لغت دے اندر؟ قریش دی لغت۔ حضرت عثمان نے نواں قرآن نہیں بنوایا، جیڑا قرآن صحابہ نے نبی پاک دے دور وچ لکھیا سی صرف او دی لغت ایک کر کے اختلاف ختم کر کے لوگاں نو ایک قرآن تے اکٹھا کر دیتا۔ اس وقت حضرت عثمان کو جامع القرآن کیا جاتا ہے۔ کیوں جی حضرت عثمان نے جڑا کام کیتا ہے ماڑا کیتا ہے؟ کچھ بولو۔ اور جے ایک اختلاف حضرت عثمان ختم نہ کر دے تو ممکن سی کہ آج تک قرآن دی شکل ہی پتہ نہیں کیڑی دی کیڑی بن گئی ہوتی۔ ہر بندہ اپنی مرضی دا قرآن لے کے ڈردا، پر حضرت عثمان دا اے امت پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نیکی انہاں دی اور انہاں دی عظمت ہے۔ رب نے انہاں کو او کم لیا جدی وجہ تو پوری امت ایک قرآن تے کٹھی ہو گئی ہے، ایک قرات پر کٹھی ہو گئی ہے۔ اے دے جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ کئی لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اور یہ حضرت عثمان نو کی لوڑ سی خلافت دے معاملے جو اڑن دی، نہ اڑ دے نہ شہید ہوں دے۔ حضرت عثمان اڑ گئے اس واسطے انہوں نے شہید کر دیتا، چھڑ دیں دے خلافت، چھڑ دیں دے کرسی۔ اور پاگلو اے وجیاں گلاں کرن والے ہو چلے ہو، عثمان کیویں چھڑ دے؟ میرے نبی نے فرمایا سی اے عثمان لعل اللہ یکمسک، اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس قمیض نو اتارنا چاہیں گے، عثمان تو نہ اتاری۔ اور میرے نبی نے فرمایا عثمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی نے رضی اللہ تعالیٰ، میرے نبی باغ وچ بیٹھے نے، ابو بکر آئے، میرے نبی نے فرمایا آؤں دیو تے جنت دی بشارت دے دیو۔ حضرت عمر آئے، فرمایا آؤں دیو تے جنت دی بشارت دے دیو۔ حضرت عثمان آئے، فرمایا سونے عثمان آئے نے، فرمایا عثمان نو ہی اندر آن دیو تے انہوں آکھو تیرے ہوتے ایک بلوہ آئے گا، ایک مصیبت آئے گی، تو او دے تے صبر کرے گا، اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے حضرت عثمان دے بارے اپنی زندگی کی مشین کوئی کر دی تھی کہ عثمان دے مصیبت آئے گی، عثمان دے پریشانی آئے گی، عثمان دے بلوہ آئے گا، پر عثمان صبر کرے گا، عثمان انہاں دے سامنے شکست نہیں کھائے گا، عثمان ڈٹ جائے گا اور اللہ اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں خارجیاں، انہاں
بے ایمان جڑے حضرت عثمان نو شہید کرن دے تک پیسن انہاں دے مقابلے تے ڈٹے نے تے نبی پاک دے اس فرمان دی وجہ تو ڈٹے نے. اوے عثمان دی فضیلت دے وے جن نے رسول دی حدیث دا پیرا دیندے اپنی جان قربان کروا چھڑی. اللہ دے نبی دی حدیث دا پیرا دیندے انہاں کیا خلافت چھڑ دے. فرمایا نہیں چھڑنی اس واسطے کہ میرے نبی نے فرمایا سی عثمان اللہ تینوں قمیض پہنائے گا لوگ اتارنا چاہیں گے تو اتار نہیں. اور پتہ جی حضرت عثمان کون ہے رضی اللہ تعالی. آج تسی نماز پڑھنے واسطے کی کر کے آئے ہو؟ وضو تو بغیر نماز. اے وضو دا طریقہ بیان کیتا ہے تفصیل نال پورے دا پورا تے حضرت عثمان نے بیان فرمایا. اٹھاؤ حدیث دیاں کتاباں. حضرت عثمان میرے نبی دا پورا وضو دا طریقہ بیان کر دینے اول تو لے کے آخر تک. اور جے عثمان معاذ اللہ بے ایمان سی معاذ اللہ تیرے نزدیک جو تو سمجھنا ہے تے پھر دس تیرا وضو ٹھیک. اور جس راوی دی روایت نہ تیرے تک وضو پہنچیا جے راوی ٹھیک نہیں تے تیرا وضو ٹھیک ہے پھر تیری نماز نو میں کیڑے کھاتے چ پاواں. حضرت عثمان رضی اللہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ ملے. حضرت عثمان دا پانی بند ہے گھر وچ کہہ دے عثمان اج راتی روزہ ساڈے نال افطار کری. اج راتی روزہ ساڈے نال افطار کری. سویر ہوئی نا تے اپنی بیوی نائلہ نو فرماندے نے اج مینوں تسی پاجامہ دینا. عام طور سے لک دی تہ مت بندے سن اور میں آج مینوں پاجامہ دینا میں پاجامہ پہنا. بیوی کہنے لگی کہ اگے پیچھے تسی تہ بند استعمال کرتے ہو اج تسی پاجامے دا مطالبہ بھی کرتے ہو. فرمان لگے مینوں رات نبی علیہ السلام دی خواب وچ ملاقات ہوئی ہے تے اللہ دے نبی فرما رہے سن عثمان روزہ بڑا لمبا ہو گیا ہے اج رات روزہ تو ساڈے نال افطار آگے کرنا ہے تے مینوں انج لگدا ہے جویں اج میری شہادت ہو جائے گی میں اللہ دے نبی کول پہنچ جاواں گا. اس واسطے میں چاہنا کہ میرا لباس انجدا ہوئے اگر مینوں شہید کیتا جائے تے میرا صدر نہ کھلے میرے جسم تو کپڑا نہ ہٹے. میں اس واسطے پاجامہ زیب تن کرنا چاہنا. حضرت عثمان نے اپنا جمعہ دا دن تیاری کی تھی اپنا لباس زیب تن کیتا اور اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں. یہ تو ظالماں نے دیوار پھلان کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کیتا ہے. حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے قرآن سامنے کھلا ہے اور قرآن دی اس آیت کے اوپر حضرت عثمان دا خون جا کے گردا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت عثمان شہید آ جاندے نے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑی جگہ تے بندہ شہید ہوندا ہے او جگہ او دے حق وچ گواہ بن کے آئے گی. احد والیاں دے حق وچ احد دا میدان گواہ بن کے آئے گا. بدر والیاں دے حق وچ بدر دا میدان گواہ بن کے آئے گا. لوگوں خیبر دا میدان خیبر والیاں دے حق وچ کل قیامت نو گواہ بن کے آئے گا. میں قربان جاواں عثمان تیری عظمت. کل قیامت دا دن ہوئے گا عثمان دی شہادت دا گواہ بن کے آئے گا تے رب دا قرآن بن کے آئے گا. اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میرے نبی کو متعدد مرتبہ جنت دیاں بشارتاں پان والے عثمان جام شہادت نوش کیتا اللہ کو پہنچے اور ساڈا ایمان ہے کہ حضرت عثمان جنتاں چ نے. بولو کتھے نے؟ جنتاں چ نے. اللہ سانو انہاں دے متعلق اپنے نظریات و عقائد اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما. انہاں صحابہ دے اللہ سانو نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج 14 اگست ہے. پاکستان بنے نو کنے سال ہو گئے؟ 79 سال. یاد رکھیا کرو 79 سال ہو گئے نا پاکستان بنے. پاکستان اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا انعام ہے مسلمانہ واسطے. الحمدللہ آج اللہ دا فضل تے او دی رحمت ہے کہ اسی اللہ دی عبادت کھلے عام اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق کرنے واسطے آزاد ہاں. ایواں کہ نہیں؟ اچھی بولو. کئی لوگ تنز کرتے آندے نے جی کیڑیاں آزادیاں. میں کہنا ساریاں چھٹو. تسی صرف مال تے دولت دی گل کردے ہو. کیا پاکستان مال دولت کمان واسطے حاصل کیتا گیا سی؟ پاکستان واسطے جنہ مہاجرہ ہجرت کی تھی انہاں دا نظریہ اے سی کہ اسی اوتھے جا کے زمیناں مل مارنیاں نے، اوتھے جا کے اساں بینک بیلنس بنانے نے. اے سی ہو سکتا ہے کسی بد وقت اے بھی نظریہ ہوئے، پر یاد رکھو جنہ نے قربانیاں دیتیاں، جنہ کی دیتیاں، جنہ اپنے بچے نیزیاں دیاں انیاں تے چڑھوائے. ساڈے بزرگ مولانا خالد گلجاکی کہو رحمت اللہ علیہ اور دس دے ہوندے سن، اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن کہ بچہ چھوٹا جہا اونوں ہوا چ اچھالیا جاندا تے تھلے نیزا رکھ کے اودے تے پرو دتا جاندا تے آکھیا جاندا لا للہ پاکستان. خواتین نو شریعام انہاں دی عصمت دری کیتی جاندی، عزت لٹی جاندی، انہاں دے جسم دے آزاد کٹے جاندے تے آکھیا جاندا لا للہ پاکستان. جنہاں نے اپنے بچے کو ہے اپنیاں بچیاں ذبح کروائیاں، جنہ عورتاں نے اپنی عصمتاں لٹوائیاں، او پاکستان پیسے واسطے نہیں سن آئے، دولت واسطے نہیں سن آئے، او زمینہ لین واسطے نہیں سن آئے، محلات بنان واسطے نہیں سن آئے. انہاں دا نعرہ کی سی پاکستان کا مطلب کیا؟ جنہ دا ایمان ہے وہ تے سارے بولو ہاں، جڑے پیسے لینا ہے سو نہ بولو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور انشاءاللہ اسی آج تک اس نعرے تے قائم ہوں. تسی بھی قائم ہو؟ تہاڈا نظریہ ہے وے کہ پاکستان کالے واسطے حاصل کیتا گیا؟ لا الہ الا اللہ واسطے. الحمدللہ تسی آج شریعام جمعہ پڑھ رہے ہو، تانوں کسے حملے دا ڈر نہیں. تسی نمازاں پڑھن جاندے ہو، کسے حملے دا ڈر. اج بھی ہندوستان وچ جمعہ پڑھن والیاں نوں ماریا جاندا ہے. ماریا جاندا ہے کہ نمازاں پڑھن والیاں نوں مسیتاں چوں کڈ کے ماریا جاندا ہے. او اج بھی اوتھے اللہ دی عبادت شریعام کرن تے آزاد نہیں. اور مینوں یاد ہے ایک میں قول پڑھ رہا سا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اگر پاکستان اصل چونہ دے نظریہ ایسی کہ الگ ملک نہیں بنانا چاہیے، ایتے ہندوستان میں رہ کے کوشش کر کے دے اپنی حکومت قائم کرنی چاہیے. انہاں دا اے نظریہ سی، وہ اپنے نظریے کے اندر ٹھیک ہی ہوں گے کہ الگ ملک نہ بناؤ، ایتھے رہ کے اپنا قبضہ کرو، حکومت اپنی بناؤ اور پورے ہندوستان سے حکومت کرو. لیکن انہوں نے ایک میں قول پڑھ رہا سا، وہ کہہ رہے سن پاکستان نہ بنتا تو اور بات تھی، لیکن اب بن گیا ہے، اب بن کے کامیاب نہ ہو تو بڑی ذلت ہے. اب بن کے کامیاب نہ ہو تو، اور اسی ذلت اٹھا رہے ہیں. کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہ جڑے مقصد واسطے پاکستان بنایا گیا وہ مقصد سانو یاد
نہیں لیا۔ حضرات حکومتاں کی کردیاں نے انہاں دے کم نے، سیاسی وڈیرے کی کرتے نے انہاں دے کم نے، اسی انہاں نوں بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، خدا را جس مقصد واسطے پاکستان بنایا گیا اس مقصد واسطے ایتھے کوشش کرو، کاوش کرو اور نظام نافذ کرو کہ ایتھوں دیاں عدالتاں دا نظام انگریز کا نہ ہوئے، ایتھوں دیاں عدالتاں دا نظام برطانیہ والا نہ ہوئے، ایتھوں دیاں عدالتاں دا نظام امریکہ والا نہ ہوئے، ہر عدالت دا نظام ہوئے رب دے قرآن دے مطابق ہوئے، محمد دے فرمان دے مطابق ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی بھی یہ چاہتے ہو ساڈا مطالبہ ہے انہاں سیاسیاں کولو کہ خدا دا خوف کرو، اللہ کولو ڈرو، رب نے ساڈے تے بہت بڑا انعام کیتا ہے، اللہ نے ملک دیتا ہے، ایتھے او نظام نافذ کرو جس نظام دے نفاذ واسطے ساڈے وڈیاں نے قربانیاں دتیاں نے، انہاں دیاں قربانیاں نو رائے گا جان نہیں دینا چاہیے۔ لیکن میں تواڈے کول ایک مطالبہ کرنا چاہنا، تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا، وہ وڈیرے کی کرتے نے، سیاسی لوگ کی کرتے نے، حکومتاں کی کردیاں نے، وہ انہاں دے کم نے، تسی پاکستان دے اس مقصد نو کتنا کو پورا کر رہے؟ ہر بندے دی اپنی اپنی ذمہ داری ہے نا، ساری اپنی ذمہ داری، اسی لا الہ الا اللہ تے کنا کو قائم ہاں، اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نظام واسطے کنی کو کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ساڈے جسم دے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا نظام نافذ ہے؟ وہ اسی وزیرآباد سارے دے اندر تے نظام نافذ نہیں کر سکتے، اسی گجرانوالے تے نظام نافذ نہیں کر سکتے، اسی پنجاب تے نظام نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ ساڈا کم نہیں، یہ کام حکومتاں دا ہے۔ وہ اپنے جسم اتے تے اپنے گھر دے اوپر تے اسلامی نظام نافذ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ بولو وہ کر سکتے ہو کہ کنے کو کیتے نے؟ کیا ساڈے جسم اتے اسلامی نظام دا نفاذ ہے؟ کیا ساڈے لباس، ساڈا رہن سہن، ساڈا کھان پین، ساڈا سون جاگن، ساڈے معاملات زندگی اسلام دے مطابق ہے نے؟ نماز پڑھنے جیسی آزاد ہے ہاں کہ نہیں؟ اونچی بولو جی، جیڑے آزاد ہو تے بولو ہاں آزاد ہے ہاں کہ نہیں؟ تے کنا کو نمازاں سی پڑھنی؟ حکومت تے اسی جناب تنقید کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کرو تہاڈا کام ہے، لیکن میں پوچھنا نماز دی کسے نو کوئی پابندی کسے نے لائی ہوئے نماز نہیں پڑھنی؟ آزادی ہے کنیا کو پڑھنے ہیں؟ قرآن پڑھن دے کو پابندی کسے لائی ہوئے کنا کو پڑھنے ہیں؟ دین سکھن تے کسے نے کو پابندی لگائی ہے کنا کو سیکھنے ہیں؟ اسی خود مخلص نہیں، اسی اپنے ملک نال مخلص نہیں، اسی اپنے مذہب نال مخلص نہیں، اسی اپنے دین نال مخلص نہیں۔ اور میرا آج دی 14 اگست کا پیغام ہے کہ خدا را اپنے ملک نال مخلص ہو جاؤ، اپنے دین نال مخلص ہو جاؤ۔ اے ملک ساڈا ہے، اے ملک اونچی بولو ملک تے اساں نو بگاڑنے، اساں دا نقصان کرنے۔ وہ جیڑا بندہ اپنے گھر نو بگاڑے، اپنے گھر دا نقصان کرے، وہ عقل مند ہے کہ پاگل ہے؟ پاگل ہے۔ وہ ملک ساڈا گھر ہے، ایدیاں بنیاداں ساڈے وڈیاں دا خون ہے، اسی اینو کیویں نقصان پہنچن دئیے، اسی اینو کیویں بگاڑیے؟ اسی نہیں بگاڑ سکدے۔ اج میرے نال اس بات دا اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے عہد کرو، اج دی 14 اگست دے اندر اسی عہد کرنے ہاں جب تک زندہ رہاں گے پاکستان دے اندر ہر قسم دی بہتری واسطے کردار ادا کرتے رہاں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے ذرا اسی دی بہتری واسطے کردار ہے، اور جس مقصد واسطے پاکستان بنایا گیا اس مقصد کو پورا کرنے دی بھی کوشش ہے کرتے رہاں گے۔ اور مقصد کی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جیڑی اکھ پاکستان وال گندی اٹھے گی انشاءاللہ ساڈیاں فوج زندہ باد، ساڈیاں فوج، اور اسی اپنی فوج دے نال
اسی اپنے ہر اس ادارے دے نال جیڑا پاکستان دی بہتری واسطے کردار ادا کر رہے ہیں، اسی پاکستان دے دشمناں دے نال بھاویں او کوئی بھی کسی بھی طبقے نال تعلق رکھدا ہوئے، ساڈا پاکستان دے دشمناں نال کوئی تعلق ایک بیان بھی آیا ہے، کسی سیاسی نے بیان دیتا ہے کہ جی داعش دا تعلق اہل حدیثاں دے نال، سن لو میں اہل حدیث الحمدللہ اپنی جماعت جمعیت اہل حدیث پاکستان دا ادنا جا ورکر اور ایک ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث پاکستان دی حیثیت نال میں اعلان کر رہا ہوں، ساڈی جماعت اہل حدیث چاہے وہ جمعیت ہوے، چاہے وہ مرکزی جمعیت ہوے، چاہے وہ جماعت اہل حدیث ہوے، چاہے وہ اور کوئی اہل حدیثاں دی جماعت ہوے، اہل حدیثاں دا دہشت گرداں نال کوئی تعلق، ساڈا کوئی رشتہ انہاں دے نال، کوئی نسبت، اسی اپنے ملک نو اپنے ہتھاں نال نقصان پہنچا سکدے، لہذا ساڈا داعش نال کوئی تعلق نہیں، ساڈا کسی ایسی تنظیم نال کوئی تعلق نہیں جیڑی ملک نو نقصان پہنچائے، جیڑی اسلام نو نقصان پہنچائے، نہ ساڈا حاجیاں نال کوئی تعلق ہے، نہ ناسبیاں نال تعلق ہے۔ اہل حدیث اگر بات کرتے رب دے قرآن دے مطابق کرتے، محمد دے فرمان دے مطابق کرتے، اور انشاءاللہ یہ اسی کرتے رہاں گے، انشاءاللہ اسی ساڈا کسی دہشت گرد نال کوئی تعلق نہیں۔ اس واسطے اپنی زبانہ سنبھال کے بات کرو، اور اہل حدیث کی بات کر دیا سنو، میں اللہ کی رحمت پر بحوالہ بات کرنا، ایس وزیر آباد کی ایک بڑی عظیم شخصیت مولانا فضل اللہ وزیر آبادی کہو رحمت اللہ علیہ، مولانا پھر بولو مولانا فضل اللہ وزیر آباد، جنہ کا خاندان حالے بھی خراتیاں نے محلے جو انہوں کا مکان موجود ہے، خراتیاں والی مسجد اہل حدیثاں دی او دے منتظم حالے بھی مولانا فضل اللہ دے پوترے نے، اور سنا مولانا فضل اللہ وزیر آبادی وہ شخصیت ہے جدو پاکستان بننا سی، سب تو پہلا پاکستان دا نقشہ بنا کے محمد علی جناح نو اگر پیش کیتا تے مولانا فضل اللہ وزیر آبادی نے پیش کیتا، اور ایک اور گل دساں، وہ نقشہ ساڈے کول اج بھی موجود ہے، گجرانوالے دے اندر ساڈے بزرگاں دی لائبریری دے اندر وہ نقشہ اج بھی موجود ہے جیڑا مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے بنا کے محمد علی جناح نو پیش کیتا، اور محمد علی جناح نے حیران ہو کے پوچھا مولانا آپ کو کیسے پتا کہ یہ اکثریتی مسلمانوں کے علاقے ہیں جن کے مطابق آپ نے نقشہ بنایا ہے؟ مولانا فرمانے لگے محمد علی جناح کو حضرت صاحب یہ سارے علاقے فضل اللہ نے اپنے پیروں تلے روندے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے کن کن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اور یہ سارے علاقے پاکستان میں شامل کیے جائے۔ بھائی اسی تے اوہ جنہ اللہ کی رحمت نال پاکستان دا نقشہ لگی رہا، سانو تسی دہشت گرد آندے آ، دہشت گردیاں تہاڈیاں پالیسیاں دی وجہ تو ہوندیاں نے، جڑے تسی غلط ملت بیانات دیندے ہو وہی وجہ تو دہشت گردیاں تے ساڈے تے منسوخ کر کرتے۔ اہل حدیث الحمدللہ نے جنہ پاکستان بنایا، سارے شریک سن پاکستان بنانے، پر جنہ اہل حدیثاں دا حصہ پاکستان بنانے تے کسے اور دا حصہ نہیں۔ اس واسطے پاکستان ہمارا ہے، پاکستان اور سارے کا سارا ہے، سارے کا، بلوچستان بھی ساڈا ہے، سندھ بھی ساڈا ہے، سرحد بھی ساڈا ہے، بلوچی بھی ساڈے نے، سندھی بھی ساڈے نے، پنجابی بھی ساڈے نے، سرحدی بھی ساڈے نے، خیبر والے بھی ساڈے، اسی سارے پاکستان دے لوکاں نو اپنا بھرا سمجھنے ہیں، اور اسی سارے نال محبت کرنے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے۔ اس واسطے اگر کوئی پاکستان دہشت گردی کرتا ہے، ساڈا او دے نال کوئی رشتہ کوئی تعلق، اسی اپنے گھر نو نقصان پہنچان والے دے خیر کا کیویں ہو سکتا؟
اللہ مینوں تانوں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ اس پاکستان واسطے سانو مثبت کردار ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور جننے جو کہ ہے انہاں کام تے کرنا چاہیے نا. کم از کم اسی اپنے آپ تک محدود رہ کے تے پاکستان دی خیر خائی واسطے کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ڈٹ کے کرو گے؟ اور اپنی افواج کا اسی ساتھ دیاں گے، کہو انشاءاللہ. جتھے دشمن پاکستان نال ساجی فاڈی فوج لڑے گی انشاءاللہ، جتھے انہاں دا پسینہ بہے گا اوتھے اسی خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے، کہو انشاءاللہ. اور اگر دین اسلام دی حفاظت واسطے تے ملک پاکستان دی خاطر جڑا اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا ہے، اگر دی خاطر ساری جان قربان ہو جائے سانو کوئی انشاءاللہ ٹینشن نہیں. اللہ سانو کتاب و سنت دی علم برداری واسطے کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اچھا ایک گل اور سن لو، آپ پاکستان دا 14 اگست تسی منان دے تے واجے کنہاں دی سنت عمل کر کے بجاندے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا 2 آوازاں لعنت شدہ نے، اور اس سلسلہ سیاد اندر روایت موجود ہے. 2 آوازاں بھیجا تھلے، 2 آوازاں لعنت شدہ نے. مصیبت وقت پٹن دی آواز نوحے دی تے خوشی دی اندر واجے دی آواز. خوشی جو واجے دی آواز دے اوتے بھی رب دی کی برس دی ہے، تے مصیبت جو رون پٹن دی آواز وچ بھی اللہ تعالی دی کی برس دی ہے. ہن تسی اپنے بالاں نوں کی بنانا چاہندے ہو واجے دعا کے؟ تواڈے گھر جو واجے پہ واجدے نے نا اوتے رحمت برسدی ہے کہ لعنت؟ ویکھ لو پھر کل تساں مولوی جی کو وظیفہ دسو، ساڈے گھر لڑائیاں بڑیاں ہوندیاں نے تے جتھے لعنتاں پینیاں تے لڑائیاں ہی ہونیاں نے. اوتھے وظیفیاں نے کی کرنا پھر؟ خدا را اے شیطانی آوازاں تو بعد آؤ، اوے اللہ دی نعمت تے شکریہ ادا کرنا چاہیے رب دے سامنے سجدہ کر کے کہ واجب جانے چاہیے نے. اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع